الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ آج چھٹا رمضان ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے ہی ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا۔ ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم ایسا کر سکے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم باقاعدہ اللہ رب العالمین کے لیے 5 روزے رکھ چکے، چھٹا روزہ آج رکھے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے اسی رمضان المبارک کا مہینہ چنا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہے لوگو، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں،
یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ اس قرآن مجید کی بہت تلاوت کرتے ہیں، خوب دل لگا کر، دل جوئی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن کی تلاوت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن اس پڑھنے کے دوران ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر ہم سب لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور قرآن کی تلاوت ہم شوق اور ذوق کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے تعلق سے ہمارے درمیان کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو اپنی زبان میں تلاوت کرتے ہیں، اپنی زبان میں پڑھتے ہیں۔ اپنی زبان سے مراد یا تو رومن انگلش میں یا پھر ہندی میں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو عربی نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے بلسان عربی مبین، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، لہذا اس کی تلاوت بھی عربی زبان میں ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ دنیا کے کاموں کو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم اور آپ دوسرے کاموں میں توجہ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کمال حاصل کر لیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں، کوئی کام سیکھنا ہو، ہم دل اور جی لگا کر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب قرآن کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم عربی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، عربی کے ساتھ نہیں سیکھ سکتے۔ دوسرے کاموں میں تم سے محنت ہو جاتی ہے، تم اس کے اندر کوشش کر لیتے ہو اور اس کام کو سیکھ لیتے ہو، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو کہتے ہو کہ ہم عربی نہیں پڑھ سکتے، ہم سے محنت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام عربی میں نازل ہوا ہے، لہذا اس کو عربی میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عربی میں نازل فرمایا ہے، تو جو عربی میں اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اس کی فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے، ثواب کو حاصل کر لیتا ہے، ایک ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملتی ہے، اور رمضان مبارک میں اس کا ثواب اللہ رب العالمین اور بڑھا دیتا ہے۔ تو لہذا جیسے ہم دوسرے کاموں میں محنت کرتے ہیں، لہذا اس کام میں بھی جو کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کل اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کہے گا میرا قرآن پڑھ کے سناؤ، میرا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے، لہذا ہم عربی زبان میں کیسے سنا سکتے ہیں جبکہ ہم نے اس کو عربی میں پڑھا ہی نہیں۔ تو لہذا جتنی آپ کو کوشش کرنی پڑے، جتنے چاہے آپ کے پیسے خرچ ہو جائے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، عربی میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس رمضان المبارک کے اندر آپ یہ تہیہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان اخیر آنے تک میں انشاءاللہ عربی میں قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لوں گا، اور اگلے رمضان آتے آتے میں مکمل طریقے سے اس قرآن کو اچھی طریقے سے عربی میں پڑھنے والا بن جاؤں گا۔ آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑے، ضرور خرچ کیجئے، جیسے آپ لوگ دنیاوی تعلیم کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، اسکولوں میں موٹی موٹی رقم اور فیس جمع کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کے لیے آپ اپنے پیسوں کو خرچ کریں، اپنے وقت کو قربان کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ہم نے اس کو یوں ہی آسان سمجھ لیا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے دوسرے کاموں میں محنت کرتے ہیں، اس کام میں بھی ہم پیسے لگا کر، مولوی رکھ کر، استاد رکھ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ عربی میں اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے، لہذا جب آپ عربی میں پڑھیں گے تو اس کے برکات کو، اس کے فیوز کو آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو لہذا اس غلطی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام
چھوٹی چھوٹی عمر میں کوئی اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو بڑھاپے میں ایمان لائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کو عربی میں سیکھا، قرآن کو عربی میں سیکھا، اور صحابہ اکرام نے اس کو سیکھ کر یاد کیا اور اپنے بچوں کو سکھایا۔ تو لہذا قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، آپ جس عمر میں چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نیت کو خالص کریں اور ابھی سے اس نیت کو خالص کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے میں قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید کا نزول اسی لیے ہوا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر تم لوگ بہت ساری کمیاں، بہت سارے اختلافات پاتے، لیکن یہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مکمل ہے اور اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا لیدبروا آیاتی، تاکہ تم اس کے آیتوں کے اندر غور و فکر کرو۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کے لیے ھدی للناس، جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اس سے ہدایت ملے گی، آپ کو اس سے ہدایت ملے گی، لہذا غور و فکر کر کے پڑھنا اس قرآن کا حق ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ کتنی دعائیں ایسی ہیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان دعاؤں کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں یاد ہے، لیکن ان آیتوں کا ترجمہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کے اندر یا عبادت کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں ہو پاتا ہے جو خشوع و خضوع نماز کے اندر انسان کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین جو خشوع و خضوع چاہتا ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھیں گے۔ آپ نے وطر کی دعا بچپن سے یاد کی ہوگی، بچپن سے آپ کو یاد ہوگی، بڑھاپا آ گیا ہے لیکن ہمیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس دعا کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے اس آیت کو پڑھ کر، اس حدیث کو پڑھ کر، اس دعا کو پڑھ کر کیا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے بچپن سے دعائے قنوت یاد کی ہے اور ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ آمین کہاں کہنا ہے، آمین کہاں کہنا ہے۔ تو لہذا جب آپ معنی کے اندر غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں معنی ختم ہو رہا ہے، لہذا آپ وہیں آمین کہہ دیتے ہیں جہاں امام صاحب رکتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی امام صاحب کچھ الفاظ کو جہاں آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ امام صاحب اسپیڈ سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ وہاں آمین نہ کہیں۔ لہذا جب ہم معنی اور مطلب کو سمجھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ ہمیں کہاں آمین کہنا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہ رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ تو لہذا معنی اور مطلب کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم معنی اور مطلب روز ایک آیت اس کا معنی اور مطلب ضرور پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں۔ آپ ایک صفحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں اگر آپ روزانہ ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ اور معنی کا مطلب اور تشریح سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہی بابرکت ثابت ہوگا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کو ختم کیا جاتا ہے، قرآن کو پڑھتا جاتا ہے لیکن اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، اور لیکن ایک آدمی ہے جو ایک آیت روز تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کے اندر وہ تدبر کرتا ہے اور سمجھ بوجھ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتا ہے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو قرآن پہ قرآن پڑھتا جاتا ہے لیکن اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا۔ اور یہ ایک آدمی جو ایک آیت کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھتا ہے، وہ قرآن مکمل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ تیسری غلطی جو ہم اور آپ
قرآن پڑھتے ہوئے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور و شرارت کرتے ہیں۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ خاموش رہیں، قرآن کی تلاوت کو غور سے سنیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش ہو کر غور لگا کے، کان لگا کے غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، اور پیچھے باتیں ہو رہی ہے، پیچھے شور شرابہ ہو رہا ہے، پیچھے لوگ اپنی باتوں میں مگن ہیں، غیبت چغلی میں مگن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم پڑھ نہیں رہے ہو تو جو لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھ کر سنیں، آپ کو سننے کا ثواب بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے قرآن کو سنا کرتے تھے، حضرت ابن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنا کرتے تھے۔ لہذا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کا مظاہرہ ضروری ہے تاکہ قرآن کی لذت سے آپ محسوس ہو، آپ کو قرآن کی لذت محسوس ہو۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو قرآن پڑھا جاتا ہے شور شرابہ کرتے ہیں، ایسا کافروں کا کام ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر لوگ کہا کرتے تھے ایک دوسرے سے، جب قرآن پڑھا جاتا، ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے چلو کھیل کود کرتے ہیں، چلو شور شرابہ کرتے ہیں، چلو ایک دوسرے کو سے بات چیت کرتے ہیں، اور شور شرابہ کر کے وہ یہ کہتے تھے لعلکم تغلبون، تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ، تم ان لوگوں پر غالب آ جاؤ، لہذا تم شور شرابہ کرو۔ لہذا یہ کافروں کا عمل ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو شور شرابہ کرتے ہیں، اور ایک مومن کا عمل اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومن خاموش ہوتا ہے، اور اس خاموشی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحمت کی بارش فرماتا ہے، لعلکم ترحمون، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم فرماتا ہے۔ لہذا جب بھی قرآن پڑھا جائے، قرآن کو غور سے سنا جائے، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا، شور و شرابہ نہ کیا جائے۔ چوتھی غلطی، ہم اور آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ایک قرآن ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میری قرآن زیادہ سے زیادہ مکمل ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں کہ قرآن شفا ہے، اس کو پڑھنے سے مجھے شفا ملے گی، قرآن عزت دینے والی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے مجھے عزت ملے گی، اگر آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ آپ بدبخت ہو جائیں، یہ قرآن تو خوشبختی کی علامت ہے۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اس قرآن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی بہت ساری رحمتیں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری برکتیں مجھے حاصل ہوگی۔ اس نیت سے نہ پڑھیں کہ ایک قرآن ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، اس نیت سے پڑھیں گے اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے شفا نصیب فرمائے گا، اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے ہدایت دے گا، اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین میرے علم میں زیادتی کرے گا۔ تو لہذا قرآن کو پڑھتے وقت یہ نیت انسان کو ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بدبخت نہیں بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہذا قرآن جب پڑھیں تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے شفا دے گا، اس کی وجہ سے میرے گھر میں برکت آئے گی۔ اگر ہم اور آپ اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ جس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے یا جو اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیتا ہے، اس کا کیا کہنا، اس کا کیا کہنا۔ ہم اور آپ قرآن
سننے کے لیے حافظ کو بلاتے ہیں. ہمارے محلے میں کوئی حافظ نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم دور سے بلاتے ہیں اور اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں. معاشرے میں حافظ کی عزت ہمارے درمیان ہے کیونکہ وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کو قرآن پورا یاد ہے، اچھی طریقے سے یاد ہے. اس لیے ہم اس کی عزت کرتے ہوئے اپنا امام بناتے ہیں. وہ رکوع کرتا ہے، ہم بھی رکوع کرتے ہیں. وہ سجدہ کرتا ہے، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے سجدہ کرتے ہیں. وہ جیسے اعمال کرتا ہے ہم اس کی طرح اعمال کرتے ہیں. تو یہ عزت قرآن کی وجہ سے اس کو ملی ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا امام بن کر ہمیں نماز پڑھاتا ہے. یہ تو لوگوں کی بات ہوئی، یہ تو لوگوں کی بات ہوئی کہ لوگوں کے درمیان وہ محبوب بنا ہوا ہے. اور جو قرآن کا قاری ہوتا ہے، قرآن کا حافظ ہوتا ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کا مقام اللہ رب العالمین نے بڑا بلند کیا ہے. تو جو قرآن سے جڑ جاتا ہے یا قرآن جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اور آپ اس بابرکت مہینے کی عزت کیوں کرتے ہیں، اس کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اسی قرآن کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. لیلۃ القدر، اس کی ہم قدر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید اسی لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. اور اس لیلۃ القدر میں نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو اتنا رنگ دیا، اتنا رنگ دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دے دیا. ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہم اور آپ غور کریں کہ جس شہر میں یہ قرآن اترا، مکہ مکرمہ، ہمارے دلوں میں اس کی محبت کتنی ہے. ہر شخص چاہتا ہے اس کا دیدار کرے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہاں جا کر اس کی زیارت کرے. مدینہ منورہ، وہاں پر بھی قرآن نازل ہوا. ہمارے دل میں ان دونوں شہروں کی محبت کتنی عظیم ہے، کتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کا دیدار کر کے آئے. تو یہ محبت کس کی وجہ سے ہوئی؟ یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے. قرآن وہاں پہ نازل ہوا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں شہروں کو معزز بنا دیا. صحابہ کرام اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں، یہ عظیم ہستیاں کیوں بنی؟ کیونکہ قرآن ان کے اوپر نازل ہوا، ان کے تعلق سے نازل ہوا. اللہ رب العالمین نے پہلے مخاطب صحابہ اکرام کو کیا، وہ قرآنی شخصیات تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے احکامات نازل فرمائے. اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو جو عزت دی وہ کیوں دی؟ اسی قرآن کی وجہ سے. تو لہذا جو آدمی قرآن سے جڑ جاتا ہے، جو آدمی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو عزت عطا فرماتا ہے. انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، عزتیں دینے والی کتاب ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم عزت دار رہیں اس دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، تو ہمیں قرآن کو لازم پکڑنا ہوگا. یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس دنیا کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ رب العالمین سے کہے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرؤوا القرآن، کہ یہ لوگوں قرآن پڑھو. فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. جو اس کو پڑھتا تھا اللہ رب العالمین سے کہے گا، اے اللہ رب العالمین، یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، رات میں جا کر پڑھا کرتا تھا، روزے کی حالت میں ہوتا تھا، اس کا گلا سوکھ رہا ہوتا تھا، منہ سے جھاگ آتے تھے، لیکن پھر بھی یہ میری تلاوت کو ترک نہیں کرتا تھا. اے اللہ رب العالمین، میری سفارش کو تیرے اس بندے کے سلسلے میں قبول فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا. تو ہمیں اور آپ کو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ رب العالمین، میری اس قوم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن سمجھتی نہیں تھی، پڑھتی نہیں تھی، پڑھنے کے لیے کوشش نہیں کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے
کے دن رب العالمین کے سامنے یہ مقدمہ دائر کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ لہذا اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کائنات کے اندر اپنے بچوں کو سب سے بہتر بناتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ وہ والدین بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑتے ہیں، قرآن کی فہم سے جوڑتے ہیں، قرآن کے تدبر سے جوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سب سے بہتر انسان کہا ہے، لیکن آج معاملہ ہمارے درمیان کیسا ہے؟ ہمارے درمیان معاملہ کیسا ہے کہ انجینئر ہیں بھائی صاحب، ڈاکٹر ہیں بھائی صاحب، اس لیے ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کے لیے طرح طریقے کے ڈیکوریشن کیے جاتے ہیں، طرح طرح کا استقبال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے جو قرآن پڑھنے والے بندے ہوتے ہیں ان کا استقبال اللہ رب العالمین اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعہ سے کرواتا ہے، اپنے مقرب فرشتے کے ذریعہ سے ان کا استقبال کرواتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے ان گناہ گاروں سے اپنا استقبال کرواتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، پڑھانے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا استقبال اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعہ کرواتا ہے، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کا استقبال کرواتا ہے۔ لہذا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے آپ کو جوڑیں۔ قرآن کے اندر اگر آپ کا دل نہیں لگتا ہے، قرآن کے اندر اگر آپ کا دل نہیں لگتا ہے تو آپ اپنے دل کا جائزہ لیں۔ آپ کا دل کمزور ہے، آپ کا دل گندرا ہے، آپ کے دل میں کینہ ہے، آپ کے دل میں کپٹ ہے، آپ کے دل میں کمزوری ہے، لہذا اس کمزوری کو دور کرو، اس کمزوری کو دور کرو۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لے، حسد، غیبت، چغلی اور دوسری برائیوں سے اپنے دل کو پاک کر لے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے ذریعہ سے اس کا دل آسودہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سیراب ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک نور آ جاتا ہے۔ تو لہذا اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، اس کو سمجھ کر پڑھو، تاکہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام بیماریوں کو، ان گندگی کو اللہ رب العالمین نکال دے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے۔ اس کلام کے ساتھ آپ ذاتی نہ کریں، اس کلام کے ساتھ آپ ذاتی نہ کریں۔ ایک مسلمان جس کو اللہ رب العالمین نے یہ کتاب دی اور قرآن کا پہلا لفظ نازل فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اے لوگوں اپنے اس رب کے نام سے پڑھو، لیکن مسلمان ہو کر قرآن پڑھنا نہ آئے، مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا نہ آئے، تو یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ کہاں کی مسلمانی ہے؟ اے مسلمانوں مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن بالکل پڑھنا نہیں آتا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت نازل فرمائی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے لوگوں پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ لہذا قرآن کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا ایک مسلمان کے اوپر واجب و ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ کے لیے کھانا ضروری ہے، آپ کے لیے پینا ضروری ہے، آپ کے لیے سانس لینا ضروری ہے، آپ کے لیے کپڑے پہننا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ رب کے کلام کو پڑھیں، آپ رب کے کلام کو سمجھیں، آپ رب کے کلام کو یاد کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں۔ یہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے چل جائے گا، ایک دن پانی نہ ملے چل جائے گا، لیکن آپ کو روز اللہ رب العالمین کا کلام پڑھنا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، میں اپنے رب کے لیے اس قرآن کو پڑھ کر کیا کر سکتا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین
العالمین نے مجھے اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو مقصد زندگی یاد رہے گا، جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے تو آپ کی زندگی ایک بے مقصد زندگی کی طرح رہ جائے گی۔ تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جتنی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو ابھی زندگی دی ہے۔ آپ اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا رتل، اے بندے پڑھ، اے بندے پڑھ۔ آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا رتل، اے میرے بندے پڑھ۔ جیسا تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا تو دنیا میں جو لوگ پڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اپنے کلام کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے سنے گا۔ قرآن اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے بندوں سے سنے گا کہ اے میرے بندے، میں نے کلام نازل فرمایا تھا قرآن مجید کی صورت میں، تو نے اس کو دنیا کے اندر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ لہذا یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، خود بھی پڑھو، اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم دو، بچیوں کو تعلیم دو، بوڑھوں کو تعلیم دو اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ایک مسلمان کا سیکھنا اس کا حق ہے، وہ ضرور سیکھے، اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری اور ناکارہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جتنے اوامر ہیں، جتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ رب العالمین ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جتنی منہیات ہیں، جتنے کام ایسے ہیں جس نے قرآن مجید کے اندر تو نے منع فرمائے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ان سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین یہ قرآن ہمارے بیماروں کے لیے شفا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین اس قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، اس کی تلاوت کی وجہ سے اے اللہ رب العالمین تو ہمارے گھروں سے بیماریوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، کیونکہ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں بلائیں دور ہوتی ہے۔ اے اللہ رب العالمین اس کے جو فائدے ہیں دنیاوی اور اخروی، ان تمام فائدوں سے ہم تمام مسلمانوں کو محظوظ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین وہ تمام فائدے ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔